أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور ہم کام میں آسانی کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی فہما۔ آؤ قرآن سمجھے سبق نمبر 8 میں آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد۔ الحمدللہ ہماری بیٹری جو ہے وہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے، ہمارا بار الحمدللہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور ہماری ووکیبلری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ جہاں تک آپ نے نماز کے بارے میں پڑھ لیا، ہم نے الحمدللہ کور کیا تھا سجدہ کی تسبیحات تک، تو وہاں تک جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ پہلے اور اب کی نمازوں میں فرق ضرور آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ پچھلے جو ہم نے اسباق پڑھے اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں وَلِلَّهِ کا کیا ترجمہ ہوگا۔ ان میوٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں، چیٹ باکس میں آنسر کرنا چاہیں تو چیٹ باکس میں بتائیے گا۔ اور اللہ کے لیے۔ جی ٹھیک ہو گیا، اور اللہ کے لیے۔ چلیے جی، نومکم، اب جب آپ نے اس طرح کے دو جڑے ہوئے الفاظ کو معنی بنانا تھا تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیا کریں، نوم کو علیحدہ کر لیں، کم کو علیحدہ کر کے کم کا اشارہ کر لیں، نوم نیند کم ان سب کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس حساب سے ہمارا بن گیا آپشن سی، ٹھیک ہو گیا جی۔ وسبحان اللہ کا ترجمہ کیجئے۔ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی چلیے جی ٹھیک ہو گیا۔ چلیے جی، اب تھوڑے سے بالکل اٹینٹیو ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، جو آج کا سبق پڑھیں گے اس سے ریلیٹ کوسچنز ہوں گے، تو ذرا کوئک آنسر کرنے ہیں، آپ نے ان میوٹ کر کے آنسر کرنا ہے تو ان میوٹ کر کے کیجیے گا، اگر آپ نے چیٹ باکس میں آنسر دینا ہے تو چیٹ باکس میں دیجیے گا۔ اب آج جو ہم نے پڑھنا ہے، ہم جب دونوں ہم نے سجدہ کر لیا، ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں، جب دوسری ہم اپنی اس کو مکمل کرتے ہیں رکعت کو، تو ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے اس کے نام پہ اس کو تشہد نہیں کہنا، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے تشہد۔ آپ نے تشہد پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ، ٹھیک ہے، ہم قاعدہ میں کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو ہم جب دوسری رکعت میں جب 4 ہوں تو 2 درمیان میں وقفے کے لیے صرف تشہد پڑھتے ہیں، جب کمپلیٹ کرتے ہیں تو آگے درود شریف اور دعا وغیرہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ گرامر میں ہم نے پڑھنا ہے، آج تھوڑا سا ہمارا لیسن آگے کی طرف بڑھ گیا، تھوڑا چینج ہوا، آج ہم ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا اور الفجر کی تھوڑی سی باتیں سیکھیں گے، کیونکہ یہ بڑے فیملیئر سے آپ لوگ ہوں گے اس ورڈ سے۔ ہاذا بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، ہاؤلائی ذالکا اولائکا، اولائکا تو سب سے زیادہ فیمس، اولائکا علی ھدی من ربہم۔ ہم کہتے تعلیم دیکھیں گے اور ہم اس سبق میں 13 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1454 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ لیجیے الحمدللہ سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم 93 ایسے نئے الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں 27,536 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ 30,000 کے دیکھیں لگ بھگ قریب قریب پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہمارا اور لیسن ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کور کر جائیں گے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ چلیے جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم ہر بار ایک سلائڈ دیکھتے ہیں، 7 ہوم ورک۔ 7 ہوم ورک کون سے ہیں؟ آپ نے تلاوت کرنی ہے، مصحف کو دیکھ کر کیجئے 5 منٹ، 5 منٹ بھی اگر آپ تلاوت کا بنا لیں، ایک پلان روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ یہ ہم ٹائم بڑھائیں گے بھی۔ اور اسی طرح سے جو آپ کو یاد ہو اپنے حافظے سے 5 منٹ کر لیں۔ جو آپ کے پاس بک ہے، اب آپ کے پاس اگر ہارڈ فارم میں نہیں ہے یہ بک تو آپ کے پاس PDF فائل موجود ہے، اسے کھولیے، اپنے آنسرز وغیرہ کے لیے بھی آپ کھولتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو اسی طرح سے آپ اپنا ووکیبلری کارڈ، یا پھر اگر آپ کے پاس ووکیبلری کارڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس PDF موجود ہے، اسے کھولا کریں، اسے پڑھا کریں، جتنا آپ نے پڑھا وہ کور بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے ساتھی سے سوال کریں، گروپ میں ضرور آپ ایک دوسرے سے سوال کیا کریں، بات کیا کریں، جتنا ہم نے پڑھ لیا اس پہ ضرور بات کیا کریں۔ اسی طرح سے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے،
और हमारी रोजाना की दुआओं में रब्बी ज़िदनी इल्मा ये अहम दुआ भी शामिल रहनी चाहिए, क्योंकि ये दुआ अल्लाह ताला ने खुद अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई थी कि कुल कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, के ए अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा फरमा। और इसी तरह से मैं एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप रिवीजन क्लास में जरूर आया करें। चलिए जी, तशहुद में हम देख लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये हम रोजाना पढ़ते हैं नमाज में। हम हर बार नमाज कंप्लीट जब करते हैं तो हम अत्तहियात पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपने क़ादा में हम अल्लाह ताला से बात क्या करते हैं। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह के लिए ही हैं। हमने लिल्लाही पहले भी पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही उसी तरह से दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात को भी समझ लेते हैं हम। ये देखिए अलिफ ता के साथ हमने कहा था जो हमारा मुअन्नस का गोल ता वाली जो सिंगुलर होगी उसको हमने जब जमा बनाना है तो हमने अलिफ ता का इजाफा कर देना है। अब इससे हमें ये बात पता चल गई कि ये तीनों जो अल्फाज हैं ये हमारे मुअन्नस के हैं, और मुअन्नस के बाद जो अगली हमें निशानी नजर आ रही वो है ये जमा के अल्फाज हैं। देखो क्या जी, अब आप देख रहे हैं कि तहिया, तहिया सभी कौली इबादतें जिनकी जो हम बोल के करते हैं, हम इरादा भी करते हैं, तहिया करते हैं ना, उर्दू में भी ये लफ्ज बोलते हैं तहिया, और इसकी जमा क्या होगी तहियात। तो क्या, अब आप देखिए इसमें सभी कौली इबादतें कौन सी होती हैं? हमारी नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत देना, तबलीग करना, दूसरों से अच्छी बातें करना, दूसरों को अच्छे काम की दावत देना, नसीहत करना और सही रास्ता बताना, ये भी देखिए इबादत है। कि हम ये जो छोटी-छोटी बातें हम इनको इबादतें समझते भी नहीं है, तो इबादत की नीयत से करें, रास्ता बताना, सही रास्ता बताना भी इबादत है। मशवरे देना, अक्सर आप लोगों को मशवरे के लिए भी एक दूसरे को दावत दी जाती है। तो ये सब कुछ किसकी खातिर करना है? अल्लाह ताला की खातिर। इसलिए मशवरा भी बेहतरीन देना है अपनी समझ-बूझ से। अगर आप खुद इतना नहीं समझते कि मुझे पता चल रहा है तो दूसरों से पूछिए, ठीक है, जो आपसे बेहतर समझते हो। तो किसी तीसरे को मशवरा देने से पहले खुद इस बात का कर लीजिए एतमाद, एतबार के आप बेहतरीन मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें कहाँ जाती हैं? ये हमारी नीयत अगर इबादत की हो तो ये इबादत के तौर पर लिखी जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब से आपने याद रखना है कि जब हम अत्तहियात कहते हैं तो इसमें हम अपनी सारी जो कौली इबादतें हैं, हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वो किसके लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। वैसे तो हमारा हर अमल सब जो भी जितने हम अमाल करते हैं, हम नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखें, जो भी है वो सब कह दिया जाता है, हम उसका इकरार कर लेते हैं। लेकिन नियत कर लीजिए कि मैं जो ये जितनी इबादतें, कौली इबादतें कर रही हूँ, वो अल्लाह ही के लिए है और मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह की तरह जैसे सारी तारीफ़ है और शुक्र अल्लाह के लिए, इसी तरह से अत्तहियातु लिल्लाह सभी कौली इबादतें। अब ये अल में जैसे था ना सारी तारीफ़ें, इसी तरह से ये जो अल, अब ये वाला जो अल है इसमें थोड़ा-सा हरूफ शम्सी और हरूफ कमरिया का आ जाता है, तजवीद का रूल आ जाता है। जो लोग तजवीद का रूल समझते हैं उनको पता चल जाता है कि जो लाम के ऊपर जब जज़म होती है तो इसको अल पढ़ा जाता है। इसी तरह से जब ये आपका हमज़ा है वो ता के साथ ये तशदीद से मिल रहा है तो उसे अत्तहियातु पढ़ा जाएगा। इसको अल तहियात नहीं पढ़ेंगे। लेकिन माना इसका यहाँ भी अल का माना वही रहेगा और यहाँ भी अल का माना वही रहेगा। यानी कि तमाम जितनी भी तमाम जिन्स, जैसे हमने कहा था अर्रजीम में तमाम जो मरदूद, शैतान में कहा था तमाम जिन से जो शैतान है। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह में हमने कहा था सारी तारीफ़ें, और यहाँ पे भी अल के साथ हमने इस बात को गौर भी कर लिया, समझ भी लिया कि ये सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। इसी तरह से अब आप देखिए सलात और सलावत। अब यहाँ पे क्या है? ये वाहिद है, वाहिद मुअन्नस, और इसकी ये जमा मुअन्नस आ गई। और सभी बदनी इबादतें, ये आपको ये जहाँ पे ये छोटे-छोटे से ऐसे स्पेसेस नज़र आ रहे हैं ना, आप कुछ ऐसे निकालिएगा जमा मुकस्सर वाले, उसमें ये पूरा आपका जो बॉक्स है ये फिल होता है। इसका मतलब है ये थोड़ी टूटी-टूटी जमा है, ठीक है? इसमें ये वाली गोल था ऐसे बराबर आके वो नहीं इसकी जमा बनी। अब वो जो थी
सालिम वाली कौन सी थी जमा, वो वाव नून और या नून वाली थी, यानी कि पूरा लफ्ज जमा में मुकम्मल का मुकम्मल आ जाए तो उसको हम कहते हैं जमा सालिम। और जहां पर कुछ अल्फाज अजाफी आ जाएं, जो वाहिद की कुछ अल्फाज को निकाल दिया जाए, तो फिर वो इस तरह से टूटी फूटी जमा हो जाती है, ठीक है। इसको जमा मुकस्सर भी कहते हैं। अब इसमें है सभी, थोड़ा मैं और सभी बदनी इबादतें, अत्तहियातु लिल्लाही। अब जो लिल्लाही, इसी के साथ हमने वा को जोड़ दिया, ठीक है। वा जो है, वा का मतलब है कि जो पीछे बताया गया वही हम आगे भी उसी के बारे में बयान कर रहे हैं। अब आवाज ठीक है अक्सर? जी जी ठीक है। अब जो बदनी इबादतें हैं जिसमें हम अपने बदन से इबादत करते हैं, वो कौन सी है? वो नमाज है, रोजा है, हज है और तरबियत करना। तरबियत किसी करते हैं? बच्चों की तरबियत करते हैं ना, हमारी वैसे फीमेल की क्लास है तो ये इन चीजों का हमें और भी ज्यादा अंदाजा होता है। मदद करना, एक दूसरे की जो मदद करना, उसको भी इबादत का दर्जा दिया गया। तालीम हासिल करना, तालीम दूसरों तक पहुंचाना, सिखाना इल्म का, सीखना इल्म का, ये सारी तालीम सब जितनी भी चीजें जोड़ लें, इसमें ये भी हो जाता है कि आप किसी की वैसे हेल्प करते हैं पढ़ने में, तो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें ये सारी इबादत के तौर पे लिखी जाती हैं। और इसके लिए आपने हमने एक आदत भी सीखी थी ना कि हर काम में इबादत की नियत कर लें। तो नियत जरूर करें, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको इबादत की नियत से करेंगे तो इंशाल्लाह अजर सवाब भी होगा और दीनी दुनियावी और भी फायदे भी हासिल होंगे। दावत देना, इसमें भी देखें आपको खुद कहीं जाना भी पड़ता है या आपको बोलना पड़ता है, तो आपको अपने जिस्म का, अपने बदन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए आपको थकना भी पड़ता है, सफर भी करते हैं। ये जो लोग तबलीगों पे जाते हैं तो ये माशाल्लाह से अपने आप को जैसे अल्लाह की राह में, अच्छा जी, तबलीग के लिए जाना वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ये सभी बदनी इबादतें करार दी जाएंगी, ठीक है। अब आगे है वो तो ये बात, तो ये बात पाकी सफाई, इसको भी इस तरह से भी हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो सभी माली इबादतें, अब माली इबादतें में आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसी जैसे हमने पीछे देखा तहिया सला, इसी तरह से तय्यबा और तय्यबात, ये वाहिद और जमा, और ये 46 मरतबा कुरान पाक में ये अल्फाज आए हैं। अब ये जो माली इबादत है इसमें ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह है। अब आप देखें जो ज़कात है ये भी हमारे माल को पाक करती है ना, तो इसमें पाकी का अंसर पाया जाता है। सदका बलाओं को टालता है। तो ये जो जितनी भी हमारी माली इबादतें हैं, दूसरों की मदद करना, मतलब पैसे से या आप चीजों से करते हैं, तो इस तरह की जितनी इबादतें हैं ये आपकी माली इबादत में काउंट की जाती हैं। इसका दूसरा तर्जुमा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादतें और सारी पाकीज़गियां किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे सभी कौली इबादतें, सभी बदनी इबादतें, सभी माली इबादतें, ये अब आपने 3 बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सीख ली, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अल्लाह ताला के बारे में 3 बातें कौन सी हैं, तो अल्लाह ताला के बारे में 3 बातें हमने सीखी, सभी कौली इबादतें, सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। नमाज, जिक्र, तिलावत, तबलीग, दावत, अच्छी बात, नसीहत, सही रास्ता बताना, मशवरे वगैरह जो हमने अभी कवर किया कि इसको हम कौली इबादतें कहते हैं। इसी तरह से हमने देख लिया नमाज, रोजा, हज, तरबियत, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग और अल्लाह, ये सब जो चीजें, ये जो इबादत हैं ये अल्लाह ही। और इसी तरह से माली इबादतों में हमने देखा ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह ये सब अल्लाह ही के लिए है। इसी तरह से बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 आदमी ऐसे हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। अब ये जो 70,000 का फिगर दिया गया, बताया गया, इसमें अक्सर हमने पोस्ट वगैरह व्हाट्सएप वगैरह में देखा कि लिखा हुआ है कि या अल्लाह उन 70,000 में हमारे वालिदैन को भी शामिल फरमा। तो ये इससे तो ये बात भी साबित होगी कि ये हदीस सच्ची है और इस तरह की दुआएं हमें मांगते रहना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते होंगे, ये जो जादू वगैरह, ठीक है, ना किसी से कराते होंगे और ना बदशगुनी लेते होंगे और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते होंगे। अब ये सुना जब सहाबा इकराम, तो इमेजिन भी कर लिया करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और सारे सहाबा मौजूद हैं। तो जब उन्होंने ये हज़रत उकाशा बिन मुस्त ने ये बात सुनी तो आप खड़े हो गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे भी उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें से हो। अब उनकी देखा देखी फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा, मेरे लिए भी दुआ फरमाएं।
تو کہ اے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا بادشاہ اس میں تم پر سبقت لے گئے. اب یہاں جو سیکھنی ہے بات، جو سمجھنی ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانی، سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کریں کوئی نیکی کا کام ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آج کل دیکھیے جو فلڈ وغیرہ آیا ہوا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے تو کوشش کریں کہ صرف اس کو فراڈ نہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں یہ پیسے اکٹھے کر رہی ہے. تو کوشش کریں کہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جائیں، کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی مسلمان بہن بھائی ہیں، مشکل میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کرے، اور ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے ضرور کریں. اس حدیث میں ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ ہم اچھی بات جب سنیں تو جلد ہی دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے یہ بھی بچپن سے سنا ہے کہ جب ہم نیت کر لیتے ہیں، وہ جو کرامن کاتبین ہے وہ لکھ لیتے ہیں کہ اس کو وہ بعد میں کریں یا نہ کریں نیت لکھ دی جاتی ہے. لیکن جب برائی کا ارادہ کرتے تو وہ تب تک نہیں لکھتے جب تک وہ کر نہ لے انسان. اسی طرح سے کہ یہ کوشش کرنی کہ ہم پہلے کر لیں ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. اس کو مطلب اس طرح سے دیکھنا ہے کہ خود آپ نے کوشش کرنی کہ میں دوسروں سے آگے بڑھوں، اور ہر دعا کے ساتھ اپنے جو گزرے ہوئے زمانے کا احتساب بھی کرنا، آئندہ کا پلان بھی بنانا کہ جو ہم پیچھے کر چکے ہیں، نہیں کیا اگر کوئی نیکی کا کام یا اس طرح سے نیت وغیرہ کا ہمیں نہیں پتا تھا، نہیں کر سکے، تو آئندہ کے لیے پلان بنانا ہے کہ ہم اس کو ضرور کریں. اب اتحیات کے شروع میں دیکھیں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا احساسات کیجیے زبان کا کیا ہے قوتیں، خاص کر ذہن کی کہاں کہاں صرف ہو رہی ہیں، ہمارا پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. اسی طرح سے تینوں چیزوں کا پلان بھی بنا لیجیے. چلیے جب آپ کا ٹائم ایک بار پڑھ لیجیے اس کو. اب یہ جو نیچے لکھا ہے علم اور اکتب، یعنی کہ ایک دوسرے کو سکھائیے، اکتب لکھیے. اچھا جی، اتحیات کے کیا معنی ہیں؟ چیٹ باکس میں آنسر کرنا چاہتے ہیں چیٹ باکس میں بتا دیجیے، ورنہ مجھے ادھر بتا دیجیے ان میوٹ کر کے. خود سبھی کولی عبادت. سبھی کولی عبادتیں، ماشاء اللہ. اچھا جی، اور اس میں جو تھی نا ضروری چیزیں ساری، اس میں ضروری چیزیں کون کون سی تھی کولی عبادتوں میں؟ جب قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ بات کی کیا ماننا ہے؟ کوشش کریے، آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے یہ، بس اپنی تھوڑا سا جو ہم نے سنا ہے بس اس کو دیکھنا ہے. رونگ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ کے لیے ہمیں یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں تمام خالص اعمال، تمام چیزوں کا اشیاء کا پاک کرنا، خرچ کرنا. ہم نے ابھی دیکھا تھا نا، ہم نے ایک اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھ لیا تھا، اور ایک ہم نے نیچے دیکھ لیا تھا کہ دوسرے الفاظ میں یا دوسری طرح ہم اس کا ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا جو ہم نماز کی کتابوں سے ترجمہ سیکھتے ہیں تو وہ جو نیچے رواں ترجمہ تھا اسی طرح سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. علیکہ آپ کو تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یا ٹیبل کیا ہے. یہ کون سا ٹیبل ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ کوشش کریں. چلیے جی، یہ ہم نے کیا تھا السلام علیکم. علیہ، ہاں جی، ہم نے اس کا ٹیبل کیا تھا علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم اور علینا. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح آنسر کیا. ہم نے کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والا. اور یہ السلام علیکہ یہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کہ سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا کم کے ساتھ ہم نے اسلام کرنا ہے، تو ہم اسی طرح سے اس کو ہمیشہ سے اسی طرح سے اسلام کرتے ہیں، کم والا سیگا وہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کیا کہا گیا؟ سلام ہو آپ پر ایھا النبی، اے نبی. اب اگر کہیں پہ یا نبی لکھا ہو، ایھا النبی، یا ایھا النبی، 3 طرح سے لکھا ہو، جیسے بھی لکھا ہو اس تینوں کا ترجمہ اے ہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ال میں ہم نے دیکھ لیا السلام میں اللہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا اس میں ال لگا ہوا تو یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ اس میں حرف ہے اور اس میں ضمیر ہے. اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے اسم ہی لکھنا، اس میں ضمیر یا ضمائر جیسے ہم کہتے ہیں. سلامتی یعنی سلامتی میں کیا ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تمام ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں، یعنی کہ اے نبی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. اور یہ جو ایھا النبی اس طرح سے ہم نے السلام دیکھا ہے، السلام میں یہ 42 مرتبہ قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کہاں سے آیا تھا. یہ علا پلس کا
یہ اس طرح سے آپ ان سب کو بھی ایسے توڑ کے بنا سکتے ہیں ٹیبل. پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ نماز میں بھی اپلائی ہوتا ہے, اسی طرح سے یہ مصحف میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ ایسے اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جتنے بھی ٹیبل ہم کر چکے ہیں. یہ دیکھ لیں جی آ گیا یا ایوہا اور یا ایوہا, ان تمام کا معنی جو لکھا جائے گا پڑھا جائے گا ہوگا اے, یعنی کہ یہ ندائیہ حروف ہیں, پکارنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا گیا. اب یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ اگر پورا کا پورا ورڈ آ جائے جمع میں تو اس کو ہم کہیں گے جمع سالم, اور اگر ٹوٹ پھوٹ جائے جیسے انبیاء میں نبی کا لفظ ٹوٹ کر استعمال ہوا تو اس کی جمع آ گئی جمع مکسر. اب یہ لفظ کی خوبصورتی ہے, یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے, یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ یہاں پر نبی کی دونوں طرح سے جمع یوز ہوئی ہے. نبیون نبیین بھی ہوتا ہے, اسی طرح سے انبیاء, یہ دونوں طرح کی جمع قرآن مجید میں 74 مرتبہ یوز ہوئی. آپ کو اسی طرح سے کوئی آ جائے نبی لکھا ہو, ٹھیک ہے, نبیو کے آگے بھی جمع دی ہو نبیون نبیین, اور انبیاء لکھ کے نیچے آپ کو کوشچن دیا جائے کہ اس میں سے جمع منتخب کریں اور ایک ہو آپ کے پاس کہ آل آف دیز, تو آپ نے یہ اس کو بڑے دھیان سے کرنا ہے کہ یہ جو نبیشو ہے یہ خاص ہم نے آج پہلا ایسا ورڈ پڑھا جس کی دونوں طرح سے جمع بن رہی ہے. اور بھی الفاظ آگے آگے ہم سیکھیں گے, لیکن یہ آج ہم نے آج کا پہلا ایسا ورڈ سیکھا جس میں مکسر اور سالم دونوں طرح کی جمع استعمال ہوگی. آگے ورحمت اللہ, اور رحمت ہو اللہ کی. وا اور رحمت اور اللہ تینوں کو الگ الگ کر لیجئے, اب تینوں کے الگ الگ سے ترجمے بھی دیکھیں. وا کا مطلب ہے اور, رحمت رحمت, اور اللہ ہی, اب یہ جو ہی ہے زیر کے ساتھ ہم اس کا یہ جو چھوٹے اردو کی مجبوری کے ترجمے کرتے ہیں اللہ کی, ٹھیک ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت, جو جس کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں, اور اس میں یہ کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی انعامات نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی ہوتی ہیں. رحمت کا لفظ بھی آپ دیکھ لیجئے, یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے نا, اس کو ہم عربی میں لکھیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا رحمت, اور پھر اس کی جمع بھی دیکھ لیں گے. یہ 114 ٹائم قرآن پاک میں یوز ہوا ہے. اسی طرح سے برکت, برکت سے جمع ہو گئی برکات, برکات یعنی کہ برکتیں. یہ الفاظ اسی طرح سے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ دونوں طرح کے الفاظ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یوز ہوئے ہیں. اچھا جی, اب اس کی کنسٹرکشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وا, برکاتو اور ہو. اب ہو کون سا ہے؟ ہو, یہ وہی ہے ہو والا, ہو اس کے لیے, اور یہ جس طرح سے ہم پورا جو ٹیبل ہم نے کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ہی سے بھی کیا تھا اور ہو سے بھی کیا تھا. اور برکتیں ہوں اس کی, یہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں. یہاں بھی ہم نے 3 باتیں سیکھی ہیں, ٹھیک ہے. اوپر کی 3 باتوں میں عبادتوں کا ذکر تھا, مطلب قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں, اور تمام جو تھی مالی عبادتیں, جس کو بہترین طور پر انجام دیا, جس نے ہم کو یہ سکھایا ان کو کیسے کیا جائے. اب اس ہستی پر, اب ہمیں یہ ساری باتیں ایسے تو نہیں پتا تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ان باتوں کو پہنچایا, تو اب ہم نے ان کے لیے 3 چیزوں کی دعا کرنی ہے. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سلام یعنی کہ سلامتی, رحمت اور برکتیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے, السلام سے شروع ہو رہا ہے. اب یہاں سے پہلے ہم نے سلامتی کے ساتھ نا آپ ایک اور چیز یاد رکھنی ہے. جب آپ سے پوچھا جائے کہ السلام کا معنی کیا ہے, تو اس میں سلامتی اور محفوظ ہوں, یہ دونوں طرح کا ترجمہ آپ نے اس میں انتخاب کرنا ہے اس کا, کیونکہ ہم اس میں یہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہنے کی بھی آپ سے دعا کرتے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے خاص طور پہ اس کو نوٹ کر لیں کہ سلام میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. موسٹلی یہ کوشچن ہمارا رانگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سلامتی اور آپ کی حفاظت کی دونوں کی دعا ہم نے مانگی. رحمت, رحمت اللہ کا احسان ہو, فضل ہو, اور اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہوں, ہر احسان, فضل, خیر اور بلائی میں زیادتی ہوتی رہے. یہ ہم ساری دعائیں کر رہے ہیں کس کے لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب آپس میں ہم السلام علیکم کہتے ہیں, یعنی کہ آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھ لیا جو ال ہے, ال سے مراد ہر قسم کی اور سلامتی, ساری سلامتی.
یعنی کہ دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے. یعنی کہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ آپس میں جب السلام علیکم کرتے ہیں تو ہم اس کا کیا معنی لیتے ہیں. یہ جو دنیاوی جتنی بھی ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، بزنس وغیرہ کرتے ہیں، نوکری ہے یا ہماری جو صحت ہے، مال ہے، خان، اللہ تعالیٰ ہر ایک میں ہمیں محفوظ بھی رکھے اور ہمارے اسلام کی بھی ہو، اور کوئی ناپسندیدہ چیزوں یا ناپسندیدہ ماحول سے ہمیں اللہ رب العزت بچائے. اب یہ دیکھ لیجیے کیسی زبردست چیز ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ فون کریں، کسی کو میسج کریں، تو ہیلو، ہائی، گڈ مارننگ کے وغیرہ کے مقابلے میں السلام علیکم کہنے کا اجر و ثواب بھی ہے، اور سنت پر عمل جب ہم کریں گے اس کا علیحدہ سے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. سلام کر لیں، اس کے بعد کر لیں ہائی، گڈ مارننگ. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ کا ٹائم ہے تصور اور احساس کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجیے. آپ اتنا اونچی آواز میں پڑھا کریں کہ آپ کے کانوں کو آپ کی آواز آ جائے. اچھا جی، سلام علیکم. یہ اب آپ اس کے 3 ٹکڑے کر لیں، سلام علی اور کم. ٹھیک ہے، سلام علیکم کیا معنی ہے اس کا؟ رحمت ہو، سلامتی ہو، یا رحمت ہو یا سلامتی ہو مجھ پر. اچھا جی، سسٹر ریمل نے بتایا ہے بی. آج میں نے چیٹ باکس دیکھا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ سے جواب آ رہے ہیں. سسٹر نکھت کا بھی آنسر ٹھیک ہے. چلیے جی، ورحمت اللہ. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، ورحمت اللہ. جی اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں، ورحمت اللہ اور اللہ کی اور رحمت. اللہ ٹھیک ہو کی گیا. رحمت. برکت کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا آپ کے اللہ تعالیٰ مال میں برکت ہے، ہاں جی، علم میں برکت ہے، ہر بلائی میں زیادتی ہونے کا مطلب ہوتا ہے برکت. اچھا جی، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے. 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3 باتیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں جو مانگی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے 3. ٹھیک ہے، سی جو ٹھیک ہے، 3 باتیں یہ اپنے اچھی طرح سے اس کو یاد رکھ لینا ہے. اب آگے السلام علینا، یہاں پر خوشخبری ہے. کس کے لیے خوشخبری ہے؟ ہمارے لیے. اب یہ جو تھا ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس کو کور کیا. السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ، عبد کی جمع ہم نے عباد پڑھی تھی، اللہ کے بندے، الصالحین جو کہ نیک ہے. اب نیک بندوں کے بارے میں ہم نے 4 باتیں سیکھی تھی. وہ کیا تھی؟ کسی کو یاد ہو تو بتائیے مجھے، یا پھر میں آپ کو رپیٹ کرتی ہوں. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں. اب یہ جو ہمارے لیے اس میں خوشخبری دی گئی وہ یہ کہ ہمارے لیے دعا کی گئی کہ سلامتی ہو ہم پر. اب ہم انبیاء میں سے تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، صدیقین بھی اللہ تعالیٰ کے سچے بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے. شہداء یعنی کہ یہ اللہ جس کو عطا فرما دے شہادت، کیونکہ بعض جہاد میں جا کر بھی لوگ غازی بن کر واپس لوٹے تھے. ہم کس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جو صالحین ہیں، نیک اعمال کرنے والے، اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اور جب ہم صالحین ہوں گے تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلامت رکھے، ہماری بھی اللہ تعالیٰ جی حفاظت فرمائے، ہمیں محفوظ رکھیں. اب یہ اس کے ساتھ ہی بتا بھی دیا گیا کہ کون سے بندے جو صالحین، اللہ کے صالحین بندے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل فرمائے اور ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائے. ہم نے پہلے دیکھیے پڑھا تھا علیکا، اب اسی ٹیبل میں سے آ گیا علینا. ٹھیک ہے، ہم پر. السلام علیکم بھی آ گیا. آج یہ دیکھیے ہمارا ٹیبل بھی ساتھ ساتھ ریوائز ہو گیا. وا اور علا اوپر. اچھا آپ یہ بھی غور کیا کریں، السلام علیکم میں نا یہ جو یا ہے، یہ اس میں وہ نقطے آ گئے، وہ یہی زیر کی حالت میں آ جاتا ہے، السلام علیکم. ٹھیک ہے، وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اس سے پھر وہ یا نمایاں بھی ہو جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. عبد کہتے ہیں عبد اللہ، عباد اللہ. عبد ایک بندہ، عباد زیادہ بندے. اب یہ عبدون نہیں ہے، اس کی بھی آپ دیکھ لیجیے، جو بک کا باکس ہے نا وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہی بنایا ہوا ہے کہ اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. اب یہ اس کا دیکھیں پورا کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے صالح کی جمع صالحون، صالحین.
اب آپ صرف اتنا ورڈ دیکھیں تو سوال اس میں مکمل موجود ہے. چلیے اس کو ہم نے کور کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہے. یہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی کہ ان پر سلام ہو، پھر ہم پر اور صالحین یعنی کہ دونوں کے درمیان میں ہمارا ذکر کیا گیا کہ ان پر سلام ہو. دونوں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اور اس دعا میں جو ہم پر علینا بیچ میں ہے، جب اگلا اور پچھلا دیکھیں مقبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیچ والوں کو بھی مقبول کرے اور ہمیں سلامت رکھے. اور یہ دعائیں ہم ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں، اور ہم سب اپنے لیے جب نماز پڑھتے ہیں دیکھیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کون کون سی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے. یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اب اس کے لیے عمل کیا کرنا ہے؟ نماز بھی پڑھنی اور جو صالحین نے کام کیا ان کو بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی بھی پوری کوشش کریں. صرف دعا نہیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے اور اس پہ عمل نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن میں انعام ملنے والے 4 گروپس میں سے جو پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا. تو یعنی کہ یہ کہ جب ہم نے دعا کرنی اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے بیچ میں رکھا گیا، یعنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اور کون سی کرنی ہے؟ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے. اور اب آپ دیکھیں روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں. اگر ہم بھی ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنی ہے. یعنی کہ اب ان کی دعاؤں میں، سب کی دعاؤں میں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی دعاؤں میں شامل ہونا ہے. تو کوشش کرنی کہ ہم صالحین میں سے ہو جائیں. اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان سب کی دعاؤں کا بھی فائدہ اٹھا سکیں. پلان کیا بنانا ہے؟ کوشش کرنی ہے صالح بننے کی اور صالحین کے ساتھ رہنے کی. کوشش کریں کہ کہتے ہیں نا جو صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو کوشش کرنی کہ جو ہمارے دوست ہوں گرد وہ بھی اچھے لوگ ہوں. چلیے جی ایک دفعہ آپ پڑھ لیجیے. چلیے جی. اشہد جیسے ہم نے کہا تھا اعوذ اسی طرح سے اپنی طرف کا اشارہ ہے. میں گواہی دیتی ہوں ان کے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اس کو ہم کرتے ہیں، ہم نے آذان میں بھی کیا تھا اور جب ہم نے وضو کی دعا سیکھی تھی اس میں بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا اس کو. ٹھیک ہے، شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا شہادت کہلاتا ہے. تو جب گواہی دینی بڑی سوچ سمجھ کے کہ گواہی بھی جو ہوتی ہے امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں گواہی دیتی ہوں یعنی کہ میری باتوں سے اور عمل سے میں بتا رہی ہوں. کیا بتا رہی ہوں؟ کہ ان. اب اس طرح کے ہم نے 4 ورڈ پڑھے، ان، انا، ان اور انا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طرح سے ہم نے کچھ ورڈ پڑھے تھے، لا نہیں، ما نہیں، کیا، اور جو اس کے 3 معنی ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں 2 ہمارے پاس اس میں ورڈ یہ بھی نہیں کے معنوں میں یوز ہوتے ہیں، ان سب کا معنی نہیں ہے. اب یہ جو لم ہے اس کا کیا فرق ہے؟ اس کا ڈیڈ ناٹ یعنی کہ ماضی والا ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو ہم لن پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں، ول ناٹ. یہ بھی ہم نے کور کیا تھا اور کسی نے بتایا بھی تھا 4تھا سپارہ سے شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر، کہ نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے. ول نیور، ول ناٹ، ول نیور ہی کے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہم نے دیکھا تھا 4340 ٹائمز یوز ہوئے. الہا، الہا ہم نے ویسے دیکھا ہے کہ جو گول تھا اس کی اکثر و بیشتر مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اپنے ذہن کی ایک کھڑکی کھلی رکھے، ایکسیپشنز آئیں گی. الہا معبود، آلہۃ یہ ہے جمع کا صیغہ یعنی کہ الہا کی جمع آلہۃ. اب ہمارے تو ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ جو لوگ زیادہ زیادہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جمع کا ورڈ آلہۃ آ جائے گا. اللہ، اللہ کا ہم نے پڑھا تھا سوائے اور غیر بھی اللہ کے. یہاں پر ایک واقعہ بھی بتا دیا گیا کہ ایمرجنسی میں ایک ڈاکٹر سروس کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوگا. اسی طرح سے ایک بوڑھا آدمی جب اس کا موت کا وقت قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہو یا خود کلمہ پڑھو. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا. بیٹے نے بھی کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی
जवाब दिया बेटी मैं पढ़ना तो चाहता हूँ मगर आ नहीं रहा, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये कलमा कैसे हमारी जुबान पर जारी होगा? अगर हमारी नमाजें कंप्लीट हो। अब देखा जब हम जिक्र करते रहेंगे तो ये जिक्र मरते वक्त इंशाअल्लाह हमारा आखिरी कलमा साबित होगा। अब ये देखिए हमारी कोई ना कोई एक नमाज हमारी आखिरी नमाज होगी। ये इसी तरह से मैंने शायद पहले भी बताया था, इसकी तरतीब बना लीजिए। जैसे हमने अगर फजर की नमाज में ये तशहुद पढ़ लिया, अज़ान का जवाब दिया, नमाज पढ़ी, हमने इकरार कर लिया अल्लाह ताला के अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद आखिरी रसूल ने, हमने कर लिया इकरार। तो फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा और इशा से फिर अगली फजर। अब जो हमारी मौत का वक्त है वो इन सारी नमाजों के दौरान है, इसलिए पता नहीं हमारी कौन सी नमाज आखिरी होगी। तो ये जो कोशिश है जारी रखनी है कि नमाज पंजगाना की अल्लाह ताला में तौफीक भी अता फरमाए और हमें इसकी आदत भी नसीब फरमाए। और ये जो कलमा शहादत का ऐलान हम करते हैं, ये इसको हम इंशाल्लाह अमली तौर पर अपनी जिंदगियों में लाएं। इसीलिए दिल की गहराई और पूरी तवज्जो से पढ़ ले ताकि मौत से पहले इंशाल्लाह हम सबको ये पढ़ने की तौफीक मिले, जिसका आखिरी कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, को जन्नत में दाखिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन। आप इस बात पर आमीन कहिए, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी जिंदगी में कैसे लाना है? दुआ करनी है, ए अल्लाह मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, और एहतिसाब भी करना है अपना कि मैं कितनी मर्तबा अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया या मैंने इसकी फरमाबरदारी की। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुझे इस तरफ लगा देते, या फिर इंटरनेट पर जब मैं खुद अकेली बैठी हूँ तो ऐसी चीजें देख लेती, अब बुरी आदतें। तो प्लान क्या करना है? अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग बनानी है। और अगला जो हमने काम करना है तबलीग का, कोशिश करनी है इस पैगाम को करोड़ों गैर मुस्लिम लोगों तक पहुंचाना है। हमने पहले भी कवर किया था कि ये जो गैर मुस्लिम है, ये जो ईसाई है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। तो कोशिश करनी है कि उनके सामने ये कलमा हक जरूर कहा जाए, पहुंचाया जाए। ये आपका टाइम, एक बार पढ़ लीजिए। आगे वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे, ये से अब्दुहु, इसका पूरा टेबल भी बन सकता है। अब्दुहु, अब्दुहुम, अब्दु का अब्दी और अब्दुकुम अब्दना, अब्दुना, ठीक हो गया। यह उहु मतलब अल्लाह ताला में यूज किया गया, उसके बंदे। अब है वा रसूलुहु, तीन इसमें टुकड़े होंगे, ठीक है। वा रसूलु और हु, और उसके रसूल है। किसके रसूल है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के। देखिए अन का हमने देख लिया, अन और अन्ना दोनों का माना अन और अन्ना दोनों का माना के लिया जाएगा। ये वाली स्लाइड हमने पहले भी शेयर की थी कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इनसे हमने किया था इंशाअल्लाह, और इन्ना से इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इन फ्रेजेस को भी याद रखिए। आपको ये वाले जो अन, अन्ना और इन, इन्ना का फर्क भी याद रहे और इनके माना भी याद हो जाएंगे। कुरान मजीद में इस तरह के अल्फाज 2764 मरतबा यूज हुए। ये सिर्फ आपने याद नहीं रखना, ये सिर्फ इसके बताया जाता है इसलिए बार बार कि जरा आपको खुशी महसूस हो, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 अल्फाज सीखे और हमने कुरान मजीद के 2764 अल्फाज सीख लिए। अब्दुहु उसके बंदे, बंदे और गुलाम दोनों चीजें, ताकि शिर्क की नफी हो जाए। अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के बंदे को, ये नाम भी रखते हैं ना अब्दुल्ला। रसूलुहु उसके रसूल, अब ये जो हा की ज़मीर है इसको अलग करें, रसूल को अलग करें, रसूल प्लस हु, ठीक है, इस तरह से टुकड़े भी बनाया करें। अब ये जो रसूल है इसकी जमा है रुसुल, ठीक हो गया, रसूल और रुसुल। यहाँ पे वैसे टूटी फूटी वाला निशान आना चाहिए क्योंकि वाव नहीं है इसमें। चलिए जी, अजान के सबक में भी हमने ये सारी तशरीह देखी थी कि अब्द और रसूल ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए, ताकि शिर्क की नफी कर दी जाए, ठीक है क्या। इसलिए हमको हम सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे हैं, जिनके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बहुत फजीलत अता फरमाई। उसके बावजूद हम ये नहीं कहते कि मतलब अल्लाह ताला के शरीक है, वो अल्लाह ताला के बंदे और गुलाम है, बेहतरीन बंदे हैं और हमारे लिए उसवा हसना बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन,
وَسَتَنْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم میں سے ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پیغمبر بھیجے، جو رسولوں کا سلسلہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف کر دیا گیا، اور یہ ذمہ داری ڈال دی گئی امت مسلمہ پر کہ اب جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، دین کا پیغام پھیلانا ہے، وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ ہر نماز کے تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی روزانہ 25-30 بار یہ بات ہمیں سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن وہ کیا ہے؟ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے یہ اس بات کا یقین اور اقرار کرنا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایک بار پڑھ لیجئے۔ چلیے جی، اب انٹرسٹنگ کا آ گیا ہے ایک چھوٹا سا کوئز۔ وَرَسُولُهُ ٹکڑے کیجئے گا، کتنے الفاظ یوز ہوئے اس میں؟ 3 چلیے جی، الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی، کون سی ذمہ داری دی گئی ہمیں؟ بی دعوت دینے۔ تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دینا یاد دلاتا ہے، کون سا؟ بی اشہد۔ الحمدللہ۔ محمد کے بعد عبدہ کی تعلیم کی، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے عبدہ جب ہم کہتے ہیں؟ بی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے نمونہ ہے، الحمدللہ۔ چلیے جی، ٹائم ہمارے پاس ہے 42 منٹ ہو گئے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں گرامر کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے کیا جی؟ الحمدللہ ہم نے ضمائر بھی سیکھے، ہم نے اسماء کے بارے میں سیکھا۔ آج تھوڑے سے اسماء ہی ہم اور سیکھیں گے، تھوڑا سا جو ان کا ڈفرینس ہوگا اس کو دیکھیں گے کہ یہ اسماء کیسے یوز ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا۔ اب اس کے اچھا آپ نے دیکھنا اشارے بھی تھوڑے سے چینج بھی ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ سے، شوق سے بھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاذا کہتے ہیں یہ کو، ہاذا کا اشارہ ہم نے مذکر کہا تھا اپنے رائٹ ہینڈ، یہ ہم نے اپنے سامنے والی چیز، جیسے اب دیکھیں میرے پاس مصحف ہے، سمجھ رہے ہیں کہ دیکھ میں بات کری ہوں یہ، ٹھیک ہے؟ ہاذا ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ ہاذا یہ، اور اسی طرح سے فور کے اندر کھولیے ہا اولائی، اب اگر زیادہ مصحف میرے پاس ہے ہا اولائی، ٹھیک ہے؟ ہاذا ہا اولائی۔ اسی طرح سے ہم ذالکا کا کریں گے، ذالکا وہ، یعنی کہ ان کو اس میں اشارہ بھی کہتے ہیں، یہ اسماء ہی ہیں۔ ہم نے پڑھا اسماء کے بارے میں، پڑھا جو نام وغیرہ ہوتے ہیں، صفت کے بارے میں پڑھا، ان کو بھی اسماء میں ہم نے کنسیڈر کیا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی ضمائر کی، ضمائر متصلہ، ضمائر منفصلہ، وہ دونوں بھی اسماء ہیں۔ اسی طرح سے یہ اس میں اشارہ ہے۔ اب ذالکا، آپ نے ذالکا کا اشارہ ایسے کرنا ہے کہ نہ ہوا کا اشارہ بنے اور نہ انتا کا اشارہ بنے، ٹھیک ہے؟ دونوں کے درمیان میں ذالکا، وہ جو دور چیز ہے اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ذالکا اس طرح سے 4 فنگر اپنی اوپن کیجئے، اولائکا 45 ڈگری پر آپ نے یہ اشارہ کرنا ہے، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، اور یہ اشارے کرتے ہوئے مسکرانا ہے، اور آپ نے مسکراتے ہوئے گرامر سیکھنی۔ گرامر کا رول ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے کیجیے، اور ایک اس میں مسنگ ہو جاتا ہے، اور سب مل کر کیجیے۔ ہم نے دیکھا کہ الفاظ یعنی کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اس میں ہم نے 2 باتیں سیکھی تھی، کسی کا نام اور صفت، فعل میں 2 باتیں، کسی کام کا کرنا یا ہونا اور زمانہ، ٹھیک ہے؟ کرنا یا ہونا یہ ہماری ایک ہی بات ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اور جو حرف ہے، حرف کیا کام کرتا ہے؟ یہ فعلوں اور اسموں کو آپس میں ملاتا ہے۔
یہ ٹیبل تقریباً 5000 بار یوز ہوئے ہیں، اور ان ٹیبلوں کو جب آپ نے ریوائز کرنا ہو تو آپ ہماری ریویژن کلاس لیا کریں. یہ ساری ٹیبل جتنا ہم پڑھ چکے ہیں سارے اس کو ہم وہاں پہ ریوائز کرتے ہیں. اب میں یہاں پڑھوں گی تو ہمارا کافی ذرا ٹائم چلا جائے گا اس میں. ٹھیک ہے، یہ آپ گھر بھی اپنے طور پہ انمیوٹ کر کے خود کا، جیسے ابھی کلاس میں ہے تو ایسے پڑھ لیں، آپ گروپ میں ایسے کریں کہ ایک ایک ٹیبل سنائیں اور اس کو کر لیں ریپیٹ، تاکہ ہماری ٹیبل بھی پکی ہو جائے. اور اس سے بھی بہترین بات کیا ہے، ہماری جو 20 منٹ پہلے کلاس ہوتی ہے دہرائی کی، اس میں آپ یہ سارا دہرایا کریں. منہم المؤمنون، من سے ہم وہ سب المؤمنون ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ کافی میں نے ہیلپ کر دی ویسے آپ کی. ہم کا ترجمہ ان سب، من سے، ان ہاں جی، ان ان سب سب مومنین، مومنین ہے. ہاں ان سب مومنین ہے. رضی اللہ، اللہ خوش ہو اللہ رہا ہے، راضی ہوا. اللہ راضی ہوا. الحمدللہ الحمدللہ. اقرا کتاب کا، اب آپ نے جو اقرا کا مطلب ہمیں بتایا کہ پڑھ، ٹھیک ہے، کتاب کتاب ہوتی ہے کا، اپنی ہاں کتاب پڑھ. جی اپنی کتاب پڑھ. الحمدللہ. چلیے جی، آج کی کلاس میں ہم نے نا حروف جر کے بارے میں بھی تھوڑا سا سیکھنا ہے کہ اس کی اہم جو خاص خاص باتیں وہ کیا ہیں. حروف جر کون سے تھے؟ لا، لی، ان کے کبھی لا یوز ہو جائے گا جیسے لاہو، جب لی کریں گے جو اپنی طرف اشارہ تو اس میں زیر لگ جاتی تھی، زیر زبر سے ویسے اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا، لی، من، عن، بی، فی، علا اور الا، 7 حروف جر ہم نے پڑھے ہیں، اور 2 ہم نے اسما پڑھے. وہ کون سے ہیں؟ مع اور اندا. یہ قرآن پاک میں اس طرح سے جڑ کر آ جاتے ہیں جیسے یہ حروف جر آتے ہیں، لیکن یہ اسما ہے، اور یہ بھی اس میں ظرف زمان ظرف مکان، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی کلاسز میں کور کریں گے. ابھی کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مع اور اندا اسم ہے، اور یہ جو 7 ہیں یہ حروف جر ہیں. اچھا جی، ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. اب دیکھیے، امنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. اب اگر ہم اس کا بی کا ترجمہ کریں تو بی کا ہم نے ترجمہ سے کیا تھا، ساتھ کیا تھا. اب اردو کی جو مجبوری تھی، ہم کہہ سکتے ہم اللہ سے ایمان لایا، وہ فکرہ ہی نہیں بنتا نا. اب ہمیں وہ ایک ڈفرینٹ اس میں جو پریپوزیشن یوز کرنی پڑی. اسی طرح سے آئی بلیوڈ ان اللہ، ہم نے آن اللہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، جب ایمان لانے کی بات ہوئی تو عربی میں بی اور انگریزی میں ان اور اردو میں پر آ گیا. بس اسی کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حروف جر تھوڑا تھوڑا سا بدلتے ہیں تو ان کے ساتھ کا معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بی کی جگہ پی آ گیا یا اس طرح سے وہ بھی الگ ہو جاتا ہے، معنی اس کا بالکل چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کبھی تو حرف جر عربی زبان میں ہوگا، دوسری زبان میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. جیسے اغفر لی، فارگیو می. اب آپ دیکھیں اس میں جو فارگیو می تھا اس میں ضرورت ہی نہیں پڑی. 2 آپ نے الفاظ دیے فارگیو اور می، اس میں آپ کا ترجمہ جو عربی والا بن گیا اغفر لی، لیکن اغفری نہیں بنا، اس میں ہمیں لی لگانا پڑا. جیسے ہم کہیں گے آئی سے ٹو یو، آئی ٹیل یو، اب آئی ٹیل ٹو یو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اب آئی ٹیل یو میں آپ کو ٹو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ورحمنی، رحم کر مجھ پر. اب آپ دیکھیں اس میں الا نہیں آیا، ٹھیک ہے، ورحم اس کے بعد نی لگا دیا، الا نہیں لگایا، ورحم علی نہیں لگایا، تو فکرے بنتے نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد رکھنی ہے. اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر آیا تو یہاں پر اون آ گیا. ٹھیک ہو گیا. کہیں کہیں پر یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک زبان میں ضروری ہے دوسری میں ضروری نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، کتنا فرق آ جاتا ہے. لکڑی پکڑی کسی کو مارا، مارنا سے بری بات ہوتی، مارنا نہیں کسی کو. لکڑی کو مارا کہ کسی چیز سے لکڑی کے اوپر مار دیا. اب اسی طرح سے گیٹ، اب اس کا سارا آپ دیکھ لیجیے، گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ اپ اور گیٹ ڈاؤن. یعنی کہ صرف جو اللہ گیٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈفرینٹ قسم کی پریپوزیشن لگائی، اس کے معنی بدل گئے. اسی طرح سے یہی رول عربی میں بھی، قرآن پاک میں بھی اسی طرح سے یوز ہوا ہے. اس کی مثال دیکھتے ہیں، سولی لی ربی کا. ٹھیک ہے، سولی کے ساتھ لی لگا تو اس کا جو ہمارا ترجمہ ہوا سولی لی ربی کا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. لیے ہم نے لی کا ترجمہ لیے کیا تھا. اب وہی سولی ہے لیکن ہم نے ہم پہ در بدل دیا اعلیٰ. اب کیا ترجمہ ہم نے کیا؟ سولی اعلیٰ محمد، رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی کہ تبدیلی ہوئی حرف جر میں، اور معنی کس کے بدل کے؟ سولی کے. ٹھیک ہو گیا جی.
اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو ہم اس کو روک کر اس کو تھوڑا اور سمجھ سکتے ہیں. اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو ہم پھر کنٹینیو کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو تھا فیل سولی وہ اپنی جگہ پہ رہا, ہم نے لگایا لی تو بن گیا اس کا معنی نماز پڑھ, اور جب ہم نے سولی علا کہا تو اس کا معنی بدل کے بن گیا رحمت بھیج اوپر. ٹھیک ہے, رحمت بھیج پر یا رحمت بھیج اوپر. اسی طرح سے ہر زبان کا حرف جر الگ ہے, جیسے امنت باللہ ہم نے سیکھ لیا. دوسری بات یاد رکھیے, کبھی حرف جر عربی زبان میں ہوگا لیکن آپ کو اردو میں یا انگلش میں نظر نہیں آئے گا, اور کبھی کبھی ایسا ہوگا حرف جر عربی زبان میں نہیں نظر آ رہا, جیسے ورحمنی نہیں نظر آ رہا, کوئی اس میں حرف جر نہیں ہے, لیکن اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں دیکھیں اس میں ہے. اور اگلی ہم نے جو آخری بات سیکھی, حروف جر کے بدلنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ 4 باتیں آپ یاد رکھیے گا. اب جیسے ورحمنی, اس کا ترجمہ کیجیے گا, رحم کیجیے ہم پر, رحم کیجیے مجھ پر, رحم کیجیے اور رحم کیجیے مجھ پر, اور رحم کیجیے ہم پر. رحم کیجیے مجھ پر, اور رحم کیجیے مجھ پر. الحمدللہ. اچھا جی, ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. چیٹ باکس میں بھی آنسر آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, بتائیے جی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے کہ حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں؟ صحیح, ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر ریمبل نے ماشاءاللہ سے آنسر کر دیا, ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے جو آج کا لیسن سیکھنا ہوگا کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ بولے جاتے ہیں یا کچھ مخصوص الفاظ موجود ہوتے ہیں, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ سب, وہ سب. اسی طرح سے قرآن مجید میں یوز ہوگا ہاذا ہاؤلائی, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ سب. دوبارہ سے دیکھ لیتے اس کو, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ سب. یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے یہ جو رائٹ ہینڈ سے اشارے کیے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارے مذکر چیزوں کے لیے یوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ کتاب تو عربی میں مذکر ہی ہے, ہاذا کتاب یا الکتاب یہ کتاب ہے, ہاذا کتب, ہاؤلائی کتب یہ سب کتابیں ہیں. تو کیا جی, اسی طرح سے ذالکا سنگولر کے لیے, مذکر کے لیے, اولئکا وہ سب. اچھا جی, اب ہم نے تھوڑا سا پی پی آئی والا ہم کا جی اس کو بھی بدلا, ہمارے الفاظ بھی بدل گئے, اشارہ والے الفاظ سیکھ لیے. پی پی آئی کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے, یعنی کہ ہاذا کہنا تو ایک انگلی کا اشارہ آپ نے نیچے کی طرف کرنا ہے, اور جب ہاؤلائی کرنا تو 4 انگلیوں کا اشارہ کریں. اسی طرح جب ذالکا کہنا ہے تو کہتے وقت ایک انگلی اور 4 انگلیوں سے, لیکن جو بات میں نے پہلے بھی کی, نہ ہوا نہ انتا. ٹھیک ہے, ہوا اور انتا کے بالکل درمیان میں یہ اشارہ کرنا. ٹھیک ہے, ذالکا اولئکا. اس کی ہم بار بار پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ یہ پکے ہو جائیں گے. چلیے جی دیکھیے, ہاذا ہاؤلائی, ذالکا اولئکا, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئکا وہ سب. اب آپ دیکھیں 4 لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے, مذکر ہے اور جو واحد ہے اس کی جمع, اور قرآن پاک میں کتنی بار یوز ہوئے, تقریباً 1000 مرتبہ یہ الفاظ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے تھے. اب آپ نے 4 لفظ اور آپ نے 1000 الفاظ سیکھ لیے, الحمدللہ. اولئکا کا تو سب کو پتا ہے کہ شروع میں ہی جب ہم قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں تو یہ سورہ بقرہ میں ہی آ جاتا ہے. باقی بھی آپ ڈھونڈیے گا. آج کے آپ یہ ایکٹیویٹی لے لیں, آپ نے یہ 4 الفاظ قرآن پاک میں جہاں آپ کو نظر آئے آپ نے چھوٹی سی اس کی آیت کی ریفرنس دے دیں یا لکھ لیں, مطلب پوری وہ بھی لکھنے کی ضرورت ہے, جس آیت میں ہے اس کے 2-4 الفاظ آگے پیچھے کے لکھیں اور یہ آپ ڈھونڈیے گا انشاءاللہ. اب اس میں ہم عربی کی بول چال کر لیتے ہیں, جیسے ہاذا مسلم, یہ مسلمان ہے, ہاؤلائی مسلمون, یہ سب مسلمان ہیں, ذالکا مسلم, وہ مسلمان ہے, اولئکا مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. اب اس میں آپ کو تھوڑی سی ایک کنفیوژن شاید یہ کہ ہم نے یہ بھی تو کہا تھا نا ہو اور ہم بھی کہا, تو یہ جو ہو اور ہم ہے یہ ضمائر ہیں, اس کی چیز اس کی چیز, اور یہ جو ہاذا ہاؤ یہ اشارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کس چیز کے بارے میں ہم اشارہ جیسے اردو میں بھی کرتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ
آدمی یہ جو یہ مسلمان ہے، ہا اولائے مسلمان، یہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ اشارہ اس میں اشارہ ہے اور وہ اس میں ضمیر ہے. اچھا جی، ذالکا کی جمع ہم نے ابھی دیکھی. ذالکا کون بتائے گا؟ 4 فنگر کے ساتھ اشارہ کرنا، وہ سب جو دور ان کی طرف اشارہ کرنا ہے. ذالکا اولائکا. ٹھیک ہے کیا جی؟ ہا اولائی مؤمنون، یہ سب مومنین ہیں. اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یا مومن ہے. جیسا مومن ہے بی. 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 الحمدللہ. اسی طرح سے وہ ہماری کتاب ہے. اچھا یہ جو کتاب ہے نا، یہ اردو میں جو ہے نا اس کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن عربی میں وہ ہمارا کتاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کیا جی؟ حاضی ہی کتاب ہونا چاہیے. اب اگلا کا تھوڑا سا ہنٹ لے لیں. یہ حاضہ مذکر اور حاضی ہی یہ مؤنث ہے. حاضہ حاضی ہی. ٹھیک ہے، وہ ہماری کتاب ہے. ابھی ہم نے مذکر کے کیے. ٹھیک ہے، ذالک کتابنا جی. ٹھیک ہے. ذالکا کتابنا. حاضہ صالح. حاضہ صالح کی جمع بنانی ہے. پہلے حاضہ کی جمع بنا لیں. صالحون. ہاں جی. اب جو عربی کے بنانے کا طریقہ ہے نا وہ یہی ہے، آپ ٹکڑے کر لیں. ٹھیک ہے، ٹکڑوں میں جیسے حاضہ اور صالح دو علیحدہ علیحدہ ہو گئے. حاضہ کی جمع کر لیں، صالح کی جمع کر لیں. اولئک مسلمون، وہ سب مسلمان. وہ سب مسلمان ہیں. الحمدللہ، جینیس لوگ ہیں ہمارے ساتھ. الحمدللہ، یہ سب مسلمان ہیں. اچھا، یہ سب ایک اور یہ سب. ہاذا مسلم اے. ہاذا مسلم. اچھا اب آپ ترجمہ دیکھیں. یہ سب مسلمان ہیں. اشارہ بھی دیکھیں، یہ سب زیادہ کا اشارہ ہوگا 4 فنگر سے. ہاذا اے. ہاؤلائے مسلمون. ہاں اولائی. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا یہ رونگ آ گیا. یہ یہاں پہ آئے گا یہ والا ہا اولائی مسلمون. اچھا جی، من ہاذا. من ہم نے پڑھا ہے کون. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا مسلم. ہاں جی، آنسر کر کے جائیں جلدی. من ہؤلائی. ہؤلائی مسلمون. الحمدللہ. من ذالکا. ذالک مسلم. من اولئک. اولئک مسلمون. الحمدللہ. یہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی نا. نہ ہوا کا اشارہ کرنا ہے، نہ انتا کا. ان دونوں کے درمیان میں اشارہ کرنا ہے. یہ نہیں جی، آپ بھی اس کی مؤنث بھی آ گئی. حاضہ کی مؤنث ہے حاضی ہی، اور اسی طرح سے ذالکا کی ہے تلکا. تلکا سے بھی ایک پارے کا نام شروع ہوتا ہے. ایک پارہ کون سا پارا شروع ہوتا ہے؟ تلک الرسل. تلک الرسل. تیسرا سر. ہاں جی ہاں جی. اب یہ جو حاضہ کا اشارہ رائٹ ہینڈ سے کیجیے. حاضی ہی مؤنث. ٹھیک ہے، حاضہ یہ مرد کہہ لیں، حاضی ہی یہ عورت. ذالکا وہ مرد، تلکا وہ عورت. کہاں فرق پڑا؟ حاضہ کے آگے ہی لگا دیا، بولتا ہے یہ. ٹھیک ہے، اب تا کا وہ نقطے ہٹا کے نیچے کھڑی زیر لگا دی گی تاکہ بولنا آسان ہو جائے. حاضی ہی. اور اسی طرح سے ذالکا اس کا تلکا. ٹھیک ہے، حاضہ اور تلکا اس طرح کے جو اس ٹائپ کے الفاظ ہیں یہ 88 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں. اچھا مؤنث میں یہ دیکھیں پنک پنک بھی ہو گیا. ہمارا یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے جو میل کا بلو گرین یہ اور عورتوں کا جو ہوتا ہے وہ ریڈ پنک اس طرح سے. تو یہ پنک بنا دیا تاکہ اور آسان ہو جائے اور یاد رہ جائے اچھی طرح سے. اب یہ ہو گیا حاضہ مسلم، حاضی ہی مسلمہ، ذالکا مسلم، تلکا مسلمہ. ٹھیک ہو گیا. اس کو بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے سے ہو جائیں گے. اچھا حاضہ، حاضہ اس کا ہم نے مؤنث بنانا ہے. کیا بنائیں گے؟ حاضہ حاضی. ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ. اچھا جی، یہ نماز ہے. حاضہ صلاۃ یا حاضی ہی صلاۃ. گولتا کس کی نشانی ہے؟ یہ غور کرتے ہوئے آنسر کریں. حاضہ صلاۃ. حاضی صلاۃ. الحمدللہ. یا نقطہ تعلیم چھٹی کا ٹائم. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو پہلا ہم کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر بار کہتے ہیں کہ 5 منٹ آپ نے قرآن پاک سے تلاوت کرنی ہے، 5 منٹ زبانی کر لیجئے. اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یعنی کہ ہم نے پڑھنا اس کو دیکھ کے چاہے پڑھیں چاہے زبانی پڑھیں، فائدہ اس کا ہمیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قیامت کا دور وہ دن کیسا ہوگا، نفسا نفسی کا. تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے جو سفارشی بن کر آئے وہ ہماری کتاب، ہمارا مصحف، ہمارا قرآن ہو. یہ سوچتے ہوئے ضرور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی، چاہے تھوڑی کریں، آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں، پھر کثرت سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے جڑنا ہے. یعنی کہ چاہے تھوڑا پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور، کھولیں صحیح قرآن مجید کو. ہم جتنا قرآن کے قریب آئیں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. کہ ہم نے دیکھ لیا پہلا ہم وقت ہمارے قرآن مجید کی تلاوت، اور پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ جو ہمیں یاد ہو سارا کچھ. اور الحمدللہ یہ جو ہم نے سبق نمبر 8 میں 93 ایسے الفاظ سیکھے، ان الفاظ کو آپ دیکھیے گا جتنے بھی تشہد میں یوز ہوئے، اس کے بعد جو ہماری گرامر میں یوز ہوئے، ان سب کو ملا کر یہ تقریباً ہمارے 30,000 تک پہنچ رہے ہیں. یعنی کہ 27,536 مرتبہ یہ الفاظ ہم نے سیکھ لیے. الحمدللہ مصحف کھولیے، ان الفاظ کو ڈھونڈیے اور کہیے الحمدللہ. اور یہ فلار بھی آپ کا ہوا الحمدللہ. آج ہمارے 8 فلار ہمارے پاس ایک بک تیار ہو رہا ہے، اس کا یہ 8واں پھول ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہو کیا جی؟ بکلیٹ سے بھی آپ اس کو پڑھیں دیکھیں. ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے خود سیکھیے تاکہ سکھانے کا عمل بھی بہترین ہو. اور بولا کریں، کلاس میں ضرور بولنا سیکھیں. فیمیلز کی کلاس ہے اسی لیے بالکل شرمائے بغیر بولا کریں، اور ریویژن کی کلاس ضرور لیا کریں. چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.